إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورہ توبہ آیت نمبر 50 سے پڑھنا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ تبوک اس کا واقعہ چل رہا ہے، اور اس واقعے کے ضمن میں منافقین کا جو کردار تھا ان کے پردے کو فاش کیا جا رہا ہے۔ ان تصب کا اگر پہنچتی ہے آپ کو حسنتن کوئی اچھائی، کوئی بھلائی، فتح، یہاں سے مراد فتح ہے کہ جنگ میں، میدان جہاد میں مسلمانوں اگر تمہیں اللہ تعالیٰ فتح عطا کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تسؤہم، یہ تمہاری فتح ان کو اچھی نہیں لگتی، ان منافقوں کو بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر تمہیں پہنچے کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، میدان جنگ میں شکست مل جائے، یقولو، تو وہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے پکڑ لیا تھا اپنا معاملہ، یعنی ہم نے منافقت کی ہوئی تھی پہلے، ہم تو گئے ہی نہیں، غزوہ احزاب میں نہیں گئے، احد میں نہیں گئے، غزوہ تبوک میں نہیں گئے، تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا دفاع کیا ہوا تھا نا من قبل، اس سے پہلے۔ وَيَتَوَلَّوْا، وہ پھرتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اس حال میں کو خوش ہوتے ہیں، مسلمانوں کی شکست دیکھ کر اپنے آپ میں وہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیں، لَن يُصِیبَنَا، نہیں، ہرگز نہیں پہنچتی ہمیں کوئی بھی مصیبت، الا، مگر، ما کتب اللہ لنا، جو لکھ دی ہے اللہ نے ہمارے لیے، ہمیں وہی تکلیف پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے حصے میں لکھی ہے۔ یہ ہمارا دفاع کرنے سے یا منافقت کرنے سے یا تمہاری طرح دنیا کے اسباب اختیار کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ظاہری سببوں سے کچھ نہیں، سب کچھ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ الا ما کتب اللہ لنا، وہی مصیبت، وہی تکلیف ہی ہمیں پہنچتی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے ہمارے قسمت میں۔ وَهُوَ مولانا، وہی ہمارا مولا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چاہیے کہ توکل کریں، بھروسہ رکھیں مومن، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد رکھیں مومنوں کو چاہیے۔ قل، آپ کہہ دیں ان سے، هل تربصون بنا، کیا تم انتظار کر رہے ہو ہمارے معاملے میں؟ الا احدل، حل کا معنی بلکہ نہیں ہے یہاں پہ۔ قل، ان سے کہیں نہیں تم انتظار کرتے ہمارے معاملے میں، الا، مگر، احدى الحسنیین، دو اچھائیوں میں سے ایک کا، ہم میں تم یا تو میدان جنگ میں فتح ملے گی یا ہم شہید ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ شہید ہو جائیں گے تو جنت ہے، فتح مل جائے گی تو دنیا کا مال و غنیمت ہے اور اسلام کی سر بلندی ہے، دونوں چیزیں ہی ہمارے لیے اچھی ہیں، فتح مل جائے پھر بھی اچھا، اور اگر ہم جنگ میں ہار جائیں، شہید ہو جائیں تو جنت ہے، دونوں تم انتظار کرتے ہو نا، تو دونوں طرح سے ہمارے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ، کہ کب پہنچائے گا تمہیں اللہ اپنا عذاب، مِنْ عِنْدِهِ، اپنی طرف سے، او بِأَیْدِینَا، یا ہمارے ہاتھوں سے، کب وہ وقت آئے گا جب اللہ رب العالمین ہمیں اجازت دیں گے کہ ان منافقوں کو اب پکڑو اور مار ڈالو، یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب ملے گا یا اللہ خود دے گا۔ فَتَرَبَّصُوا، پس تم انتظار کرو، إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ یہ منافقوں کے پردے چاک کر کے اللہ نے سب کچھ بتا دیا کہ یہ تمہارے اندر سے تمہارے ساتھی نہیں ہیں، تمہارے لیے برا چاہنے والے، تمہاری اچھائی ان کو اچھی نہیں لگتی، اور یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کب تمہیں تکلیف ملے۔ ان سے کہو کہ دونوں طرح سے ہی ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، ہم تو اس انتظار میں کہ تمہارا جو ہے کچومر کب نکالیں گے ہم، کب اللہ رب العالمین ہمیں اجازت دے گا۔ قل، آپ ان سے کہہ دیں، انفقوا، تم خرچ کرو، طوعا، خوشی سے، او کرہا، یا ناخوشی، لن یقبل منکم، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا تم سے، کیونکہ میدان جب غزوہ تبوک ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، سارے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ کے لیے حصہ ڈالا، صدقات و خیرات کیے، لیکن یہ منافق نہیں دینا چاہتے تھے کچھ بھی، نہ خود گئے نہ ہی کچھ دیا، بلکہ دینے والوں کا مذاق اڑایا۔ آگے آ رہا ہے، انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ بے شک تم ایسی قوم ہو جو فسق کرنے والے، نافرمان ہو، اللہ کے گناہ گار ہو تم، تمہارا اب کوئی صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے تم خوشی سے دو یا نہ خوشی دو۔ وما منعہم، اور نہیں روکا ان کو، ان تقبل منہم، کہ آپ قبول کریں ان سے، نفقاتہم، ان کے صدقے،
इल्ला अन्नहुम, मगर सिवाय इस बात के कि कफ़रू बिल्लाह, उन्होंने कुफ़र किया अल्लाह के साथ, व बिरसूली, और उसके रसूल के साथ, वला यअतून अस्सलाता, नहीं आते वो नमाज़ पढ़ने, इल्ला वहुम कुसाला, मगर ये कि बहुत सुस्त होते हैं, वला युनफ़िक़ून, नहीं वो खर्च करते, इल्ला वहुम कारिहून, मगर नापसंद समझते हुए। नमाज में भी सुस्त हैं और कोई चीज़ खर्च करनी पड़ जाए तो बहुत नापसंदीदगी की हालत में, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे कि ये इतने कंजूस हैं। इस वजह से अपने आप पर ये लेबल ना आए, इस वजह से खर्च करते हैं, वरना खर्च करने का, अल्लाह के रास्ते में देने का इनको कोई खुशी नहीं होती। ये नहीं कि सवाब की नीयत से ये खर्च कर रहे हों, ये मुनाफिकों की अलामत है। और ऐसी ख़राबियाँ साथ साथ ये भी देखते हैं कि कहीं हम में तो नहीं, हमारी नमाज कैसी है, सुस्त तो नहीं, लेट तो नहीं पढ़ते हम, छोटे छोटे बहाने बना के ऐसे ही छोड़ देना नमाज, ठीक है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक बंदे पर फ़जर की नमाज और इशा की नमाज बड़ी भारी है, फ़जर को नहीं आएगा, इशा को नहीं आएगा, सुस्त होगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, कहीं इंसान है, काम हो सकता है, कभी सफ़र पर हैं, कभी कोई मजबूरी बन गई, लेकिन आदत ना बनाएं। बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो हर रोज़ इशा की नमाज जो है ना वो लेट पढ़नी है, या ज़ोहर जो है वो नौकरी में गई, असर जो है दुकानदारी में गई, रोज़ाना की रूटीन बनाई हुई है कि लेट ही पढ़नी है नमाज। कई दुकानदार, कई नमाजी भी हैं, लेकिन दुकानदारी में, अपने कारोबार में इतने मसरूफ़ हैं कि नमाज वक्त पे नहीं पढ़ेंगे। तो अपनी आदत ठीक करें, सुस्त ना हो, और नमाज के अंदर भी चुस्त रहें, पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तर्जुमा नमाज का आता हो, कोशिश करके नमाज का तर्जुमा भी याद करें। इंशाअल्लाह आगे कल पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान पढ़ने, समझने, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।